بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کے پروگرام شرعی مسائل میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی، اس کے واقعات اور آثار رونما ہو چکے، اب ان کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور حضور کی ولادت کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا صرف ہمیں آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت اور آپ کی سنتوں کے حوالے سے ہی بات کرنی چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساعتوں میں موجود ہیں اور آقا کریم کی محبت اور آپ کی ذات سے تعلق کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آقا کریم کی ولادت باسعادت اور ان کے واقعات کا کیا فائدہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جو ہے وہ سنت الہی ہے، اس کا ذکر کرنا اللہ کریم کی سنت ہے۔ تو اس میں نے تاریخی اعتبار سے شروع کیا تھا اور قرآن کریم تک، قرآن کریم سے بھی ہم نے بعض آیات کریمہ سے استدلال کیا تھا کہ ولادت کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو آج بھی جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کی سنت بھی ہے کہ اللہ کریم نے خود جا بجا اپنے مقربین، اپنے صالحین، انبیاء کرام کا ذکر پورے قرآن کریم میں کیا ہے۔ یہ عمومی طور پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے میلاد کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کئی شانوں میں سے، یعنی قرآن کریم کی کئی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم خود میلاد انبیاء بیان کرنے والی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اکثر انبیاء کرام کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کرنا سنت الہیہ ہے۔ اب میں مختصراً ان انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کا ذکر اللہ کریم نے بطور خاص کیا ہے اور ان کے میلاد اور تخلیق کی بات کی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ میلاد
یا ولادت باسعادت سے پہلے کسی بھی ہستی کا تذکرہ کرنا، ذکر کرنا اس کی عظمت کی علامت ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب پیدا فرمانا چاہا، تخلیق کرنا چاہا، تو آپ کی تخلیق سے پہلے، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے، آپ کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ کریم نے اس کا تذکرہ جو ہے وہ فرشتوں سے کیا۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام کا بھی اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ولادت ہر انسان کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یوم پیدائش کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت فی نفس ہی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت عظمی ہے، یعنی جتنی بھی اللہ کریم نے انسان پر نعمتیں کی ہیں ان سب میں سے عظیم نعمت یہ ہے، کیونکہ ہر نبی کی نعمت ولادت کے وسیلے سے اس کی امت کو باقی ساری نعمتیں نصیب ہوئی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ہدایت آسمانی، وحی ربانی کی نعمت، نزول قرآن کی نعمت، ماہ رمضان کی نعمت، جمعۃ المبارک کی نعمت، اور جن دو عیدوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی عیدیں ہیں، انہی کو منانا چاہیے، وہ دونوں عیدیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی نعمت ولادت، وہ اصلاً نعمت ولادت کے صدقے سے ہے کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے ان میں، تو اس کے صدقے سے ان کو نعمتیں ملی ہیں۔ تو اس طرح ان کی ولادت باسعادت چونکہ ایک نعمت ہے، اس لیے یہ اللہ کریم نے خود اس کو قائم کیا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو مختصراً میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ اللہ کریم نے صرف ولادت کا تذکرہ عمومی نہیں کیا، بلکہ جس دن ولادت ہوئی اس دن کو اللہ کریم نے خاص فرمایا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم میلاد پر اللہ کریم نے خاص طور پر سلام بھیجا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات مقدسہ پر خود اپنی ذات پر یوم پیدائش کے دن سلام بھیجا، اور اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کی قسم کھائی اور آپ کی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر ولادت کا دن قرآن و سنت اور شریعت کے نقطہ نظر سے خاص اہمیت کا حامل اور خاص فضیلت کا مستحق نہ ہوتا تو اس دن پر بطور خاص سلام بھیجنا اور قسم کھانے کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ لہٰذا اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے فرشتوں کو ان کی تخلیق سے پہلے آگاہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے میلاد، آپ کی تخلیق کا ذکر پہلے فرما دیا، جو کہ مذکورہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے۔ پھر جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر بشری کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم فرمایا، تو ابلیس نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا۔ معزز سامعین، اشارتاً مختصراً میں چلتا ہوں، چونکہ اگر ہر نبی کا جو ذکر میلاد قرآن کریم میں ہے، میں اگر وہ بیان کروں تو ٹائم میں اتنی وسعت نہیں ہے، جسٹ آپ کو سمجھانا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے، اور جو کہ وہ سوال ہے اور سوچ ہے
اس کے حوالے سے یہ کلیئر کرنا مقصود ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء کرام کے میلاد کے تذکرے قرآن کریم میں کیے ہیں. لہذا اس کے بعد جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس کے بعد اس کی پوری تفصیل اللہ کی عادت، اس کے اوصاف، اس کے اخلاق، اس کی سیرت اور اس کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں. اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں. اسی طرح آپ احباب کو سامعین و ناظرین یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور سرکش شخص کو للکارا جو زمین پر خدائی کا دعوے دار تھا. اللہ رب العزت نے ان کی بعثت کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تگ و دو، محنت اور تحریک سے بنی اسرائیل کو نجات ملی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر معزز سامعین و ناظرین، سورہ القصص کا جو آغاز ہے اس کی جو پہلی 14 آیات کریمہ ہیں، پہلی 14 جو آیات ہیں، وہ ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقف ہیں. اس میں ان کا میلاد نامے کا ذکر ہے، جو بھی حالات ہوئے جن میں باری تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے لے کر جوانی تک کا ذکر بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے. اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کا میلاد منانا میری سنت ہے، اور خاص طور پر پھر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں نہ منائیں. سورہ القصص کی پہلی آیت کریمہ ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین. یہاں سے لے کر آخری اس کے بعد 14 نمبر آیت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ان 14 آیات جو ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے، آپ احباب خود قرآن کریم کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ ان آیات بینات میں اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، ان کی پیدائش، ان کے بامر الہی صندوق میں ڈالے جانے، یعنی ان کی والدہ ماجدہ نے جب ان کو صندوق میں ڈال کر دریا برد کر دیا تھا، اس کا ذکر بھی، پھر فرعون کے محل میں آپ کی پرورش پانا اور رضاعت کے لیے اپنی والدہ کی طرف لوٹایا جانا، پھر جوانی اور بعثت، یعنی ایک ایک چیز کا بیان ہوا. یعنی کوئی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کی ساری زندگی پر محیط جتنی بھی آپ کے واقعات تھے، جتنی بھی آپ کی محنت تھی، آپ کی تحریک تھی، آپ کی جد و جہد تھی، آپ کی مشکلات تھی، ان کا تذکرہ اللہ کریم نے فرما دیا، اور اسی کو میلاد نامہ موسیٰ کا نام دیا جاتا ہے علیہ السلام. معزز سامعین و ناظرین، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، اس کو قرآن کریم نے ان کی ولادت، ان کے میلاد نامے کو بھی بیان کیا ہے. اگرچہ وہ پیغمبر نہیں ہیں، وہ رسول یا نبیہ نہیں ہیں، لیکن ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ اور ایک پاک باز ولیہ کاملہ تھی. اللہ کریم نے ان کے میلاد کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا حسین تذکرہ، آپ کی ولادت کا تفصیلی بیان جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34، پھر 35 اور 36 میں، اور اس سے اگلی آیات میں ان کے بچپن کا بیان کیا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے لگی تھی.
اس دوران میں اللہ رب العزت نے ان پر جو نوازشات فرمائیں، بے موسم پھل عطا فرمائے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی قیامگاہ کو وسیلہ بناتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد نرینہ کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی۔ تو قرآن کریم نے اس کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی سیدہ مریم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پوری زندگی، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کے جو حالات تھے، اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن کریم نے نظر انداز نہیں کی، جن کا بظاہر تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا سائل نے یہ کہا کہ اب ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں، ان کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ تو سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا تعلق تعلیم و تربیت سے کوئی نہیں ہے۔ مثلا یہ فرمانا کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، یہ سارا ذکر ان کے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں موجود ہے، اور پھر کچھ جا کے سورہ مریم میں بھی ہے۔ قرآن اندازی کر رہے تھے اور اپنے قلم پھینک رہے تھے اور آپس میں جھگڑے کر رہے تھے۔ اگر بیان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حبیب مکرم کا میلاد نامہ بیان کریں تو اس میں کیا اچنبے کی بات ہے؟ چونکہ آپ کے حالات و واقعات کی تفصیلات، جزیات، ولادت باسعادت کے وقت ظہور میں آنے والے آثار اور برکات بیان کریں تو یہ سنت الہیہ کے عین مطابق ہے، بلکہ یہی نہیں، یہ ایمان اور اصل ایمان ہے۔ کاش کہ ہمیں اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ اگر اللہ پاک ایک پاک باز ولیہ کاملہ کا میلاد نامہ، ایک پاک باز ولیہ کاملہ کی ولادت کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محبوب رب العالمین ہیں اور تاجدار انبیاء ہیں، ان کا میلاد نامہ کیوں نہ بیان کیا جائے؟ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح اس کے بعد قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا ہے کہ جب ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے دوران توسل مکانی کرتے ہوئے حجرہ مریم میں، کمرہ مریم علیہ السلام میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی، یہ منظر بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یعنی ولادت سے پہلے آپ کی ولادت کے لیے جو دعا کی تھی قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ مریم میں اس کا آغاز ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز یوں ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کاف ہا یا عین صاد، حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، نوٹ کریں کہ ان آیات مبارکہ میں معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر، ان کے میلاد کا تذکرہ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ کی رحمت ہوتا ہے، کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر رحمت ایزدی ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بدرجہ اولا رحمت ہوگا۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا عقلی و منطقی روح سے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کے بعد، یعنی یہ پہلی آیت کریمہ کے بعد، آگے یحییٰ علیہ السلام کے ذکر کو جاری رکھا ہے، اور یہ
سورہ مریم کی آیت نمبر 15 تک جاتا ہے۔ گویا پہلا پورا رکوع جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے، جس میں پہلے ان کے میلاد کا ذکر ہے کہ کیسے ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی ولادت کے لیے عالم پیری میں بڑھاپے میں دعا کی، پھر اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر کے درمیان جو مکالمہ ہوا قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے روحانی مقامات اور سیرت کے چند خصوصی گوشوں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت یحییٰ کی ولادت سے آغاز کر کے ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرنے کے بعد بات ان کے یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعثت قیامت کے دن اٹھائے جانے پر سلام کے ساتھ ختم کی۔ تو قرآن کریم میں فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یعنی سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر ان کے یوم ولادت پر، ان کے یوم وصال پر، اور پھر ان قیامت کے دن اٹھائے جانے پر۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں اسے جاگزی کرنا، یہی تو میلاد کا ذکر ہے، میلاد نامہ ہے، جسے قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ معزز سامعین اور حاضرین، اسی طرح قرآن کریم نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا ہے۔ چونکہ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر بھی سورہ مریم کا ایک مکمل رکوع آپ کا میلاد نامہ ہے اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن کریم میں حسب سابق چھوٹی چھوٹی جزیات بھی بیان کی ہیں کہ کس طرح جبریل امین آئے، انہوں نے روح پھونکی، حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہوئی، پھر وضع حمل کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، قرآن کریم نے ان کی اس تکلیف کا بھی ذکر کیا ہے۔ بتقاضۂ نسوانیت ان کا شرمانہ، اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ خلوت گزین ہو گئی تو اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے کا شیریں پانی مہیا کیا، تازہ کھجوریں دی جن کے کھانے سے تکلیف دور ہو گئی۔ عین لمحہ ولادت کا ذکر کیا ہے۔ ولادت کے بعد جب نومولود کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تانے دیے، ان تانوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور تان و تشنیع کے جواب میں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کا ذکر کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سارے احوال قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، مگر ان میں آپ غور کریں تو کہیں بھی کوئی امر، کوئی تعلیمات نہیں ہیں، صرف ان کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ تو گویا اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا ہے۔ اب آئیں آخر میں اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم تاجدار کائنات سید الانبیاء رحمت للعالمین اور اس کائنات کے وجہ تخلیق اور محبوب کبریا، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا ذکر بھی، ان کی ولادت کا، ان کے میلاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے؟ چونکہ معزز سامعین و ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء کرام کا ذکر ہوا، ان کی ولادت کا ذکر ہوا، ان کے میلاد نامے بیان کیے گئے۔ قرآن کریم میں یہ بھی دلیل کافی ہے کہ انبیاء کرام کے میلاد کا تذکرہ کرنا سنت الہی ہے، مگر انبیاء کرام کے میلاد نامے بیان کرنے کا مقصد اللہ کریم کا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ولادت کے جو واقعات ہیں، ان کے کمالات اور برکات، ان پر رب کریم کی عنایت ذکر کرنا سنت الہیہ بن گیا، اور ان کا بار بار دہرانا قرآن مجید کا منشا ہے۔ یعنی اکثر انبیاء کرام کا جو میلاد کا تذکرہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، کیا حضور کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ موجود ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے برگزیدہ انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر فرما کر ان کی شان کو اجاگر کیا، اور یہی تذکرہ میلاد ہے۔ اگر قرآنی آیات کے مفہوم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رب کریم نے امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا وہ فقط ذکر ولادت تھا۔ توجہ سے سنیں کہ پہلے انبیاء کرام کا ذکر جو کیا وہ صرف ان کی ولادت کا، ان کے واقعات کا حد تک محدود تھا، مگر اللہ کریم نے جب اپنے حبیب مکرم کا ذکر کیا تو اس شان امتیاز کے ساتھ کیا کہ آپ کی ولادت کی نسبت سے نہ صرف آپ کے شہر ولادت، آپ کے مکان ولادت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور خود آپ کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد حضرت آدم اور یا ابراہیم کی قسم، اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی اس وجہ سے قسم کھائی ہے کہ وہاں کہیں خانہ کعبہ ہے، وہاں پر حجر اسود ہے، یعنی کہ کیا اللہ کریم جو قسم کھا رہے ہیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مقام ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا چشمہ ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، میدان عرفات اور منی اور مزدلفہ، یعنی مکہ مکرمہ کے تمام مقدس مقامات وہاں پر ہیں۔ ہمارے دین کا سب سے بڑا رکن حج وہاں پر ادا ہوتا ہے، تو کیا اللہ کریم نے قسم اس لیے کھائی ہے؟ نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھائی کہ وہ اس کے حبیب مکرم کا مسکن ہے، پھر اپنے محبوب کے جملہ آباء و اجداد کی قسم کھائی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیدا ہونے کی قسم نہیں کھائی، بلکہ صرف ایک ہی ہستی کی ولادت کی قسم کھائی ہے۔ ان آیات کریمہ میں کیسے تعین ہوا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات کی قسم نہیں کھائی؟ اس میں الفاظ ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ اب یہ ایک اور سوال کا جواب بھی ہے، چونکہ ان آیات میں جس طرح پہلے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کریم نے ان کی ولادت کا تذکرہ کیا، یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ کریم نے آپ کی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو بعض ذہنوں میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں کوئی اور کسی نبی کی بھی پیدائش ہوئی ہو، تو وہ بھی یہاں پر ما ولد سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مختصراً عرض کروں کہ 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے عربوں میں سے 5 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔
یعنی ان تمام انبیاء اور رسل میں سے 5 پیغمبروں کی پیدائش عربوں میں ہوئی ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مکہ مکرمہ میں پیدائش نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ چونکہ پہلے عرب رسول ہیں، پیغمبر ہیں، جو کہ جنہوں نے عربوں میں پرورش پائی، ان کی پیدائش بھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے پیغمبر ہیں جو کہ عربوں میں سے آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ شام اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے مدین، وہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش وہاں پر ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے نبی ہیں جو عربوں میں آئے، ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام، یہ عمان اور حضر موت کے علاقے احقاف میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح چوتھے پیغمبر ہیں جو عربوں میں آئے، ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں پیدا ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام جزیرہ عرب کے شمالی علاقے شام اور حجاز کے درمیان پیدا ہوئے۔ معزز سامعین و ناظرین، عربوں میں سے 5ویں پیغمبر اولو العزم رسول ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں یعنی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، کہ اللہ فرما رہے ہیں میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اگر وہاں تشریف فرما تھے تو وہیں آپ کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی، تو اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کے بعد قرآن کریم میں تقریباً مزید 8-10 مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی بعثت کا اور آپ کے ارسال کرنے کا، آپ کے بھیجے جانے کا ذکر آیا ہے۔ تو سارا اس ذکر کو ذکر میلاد کہتے ہیں، چونکہ محفل میلاد میں، میلاد نامے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کے پیدائش، آپ کی پرورش، آپ کا دودھ پینے کے لیے تشریف لے جانا، پھر آپ کی بعثت، پھر آپ کی جد و جہد، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صفات، جتنے بھی آپ کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں، تو اسی کا نام میلاد نبی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پتہ چلا کہ قرآن کریم نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک بات کی تھی، آخر میں سوال کیسا تھا کہ ذکر ولادت کا کیا فائدہ ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، آخری جملہ کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے انکار کے مرادف ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر کرنا اور ان کا میلاد نامہ قرآن حکیم میں بیان کر کے اس کی تلاوت کا حکم دینا منشاء خداوندی ہے۔ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعنوان میلاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور سنت الہی کی ادائیگی ہے۔ اگر ان آیات کے مفہوم پر، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم اور برگزیدہ بندوں کی ولادت کا بیان کیا ہے، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں بیان کردہ واقعات کا امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ ان سب کا مقصود انبیاء کرام کا میلاد، ان کا تذکرہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس تذکرہ کرنے میں بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، خاص طور پر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، میلاد بنانا، یہ عین سنت الہی ہے اور مشیت الہی ہے، اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبی تعلق جوڑنے کی توفیق دے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔